لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جتنی بھی فلمیں ہیں سب کا عنوان عشق مجازی ہے، جتنی بھی سیریلیں ہیں ان سب کا عنوان عشق مجازی ہے، جتنی بھی ناولیں ہیں ان سب کا عنوان عشق مجازی ہے۔ عشق مجازی کو اس قدر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ 16 سال 15 سال کے ہمارے نوجوان ابھی جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا، بلکہ اگر بڑے بوڑھوں کی زبان میں ہم اپنے گاؤں کے عرف میں کلام کریں، ابھی جن کے دودھ کے ہونٹ بھی نہیں سوکھے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی سے دوستی کر بیٹھے، فون پر کسی لڑکی سے دل لگا بیٹھے، کسی سے محبت کر بیٹھے، کسی سے پیار کر بیٹھے، اور فلموں کے اندر یہ جو عنوان ہے اس کو اس قدر حسین و جمیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس پر عمل نہ کرے، یعنی جوانی میں اگر لڑکی کی محبت نہ ہو، لڑکی سے دوستی نہ ہو، لڑکیوں سے پیار نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی جو ہے وہ بغیر کسی لذت کے گزر رہی ہے، بغیر کسی کیف و سرور کے گزر رہی ہے، بغیر کسی آرام اور عیش کے گزر رہی ہے۔ وہ لوگ پاگل ہیں، وہ بے وقوف ہیں، اس طریقے سے کہا جاتا ہے، وہ پاگل ہیں، وہ بے وقوف ہے جس نے اپنی جوانی میں لڑکیوں سے دوستی نہ کی، بلکہ بعض مرتبہ تو کالجز کے اندر ان طلباء کو تانا دیا جاتا ہے کہ وہ گے ہے جو لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اسلام کا یہ سنہری قانون ہے، اسلام کا یہ عظیم الشان قانون ہے کہ بہت دور جانے کے بعد جب انسان کو نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے تو اسلام جو ہے بہت پہلے ہی سے انسان کو وہاں پر روک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد ایک راستہ ہوگا جو بالکل بند ہوگا، تو اسلام پہلے ہی سے تختی لگا دیتا ہے کئی کلومیٹر پہلے اس راستے نہ جانا، آگے راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ پلٹ کر آنے میں جو انرجی ضائع ہوگی، پلٹ کر آنے میں جو طاقت اور قوت ضائع ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ انسان یہیں سے پلٹ کر کے اپنے لیے کوئی اچھا راستہ اختیار کر لے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس آیہ کریمہ کو زنا کے عنوان پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ زنا کے عنوان سے پہلے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ کیا عنوان ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ؟ مطلب کیا؟ کسی لڑکی پر نظر نہ اٹھانا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے، کسی نامحرم سے دوستی نہ کرنا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے، کسی سے ہنس بول کے باتیں نہ کرنا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے۔ اور قرآن زنا کے قریب نہ جانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ زنا برا فعل ہے، زنا کی برائی کتنی گندی ہے اس کا تذکرہ تو قرآن نے کیا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، منزل کی بات نہیں کی گئی بلکہ راستے کی بات کی گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بڑا بدترین راستہ ہے، زنا کا راستہ بڑا بدترین راستہ ہے۔ جو راستہ اتنا بدترین ہوگا اس کی منزل کتنی بدترین ہوگی، اس کی منزل کتنی خوفناک ہوگی، اس کی منزل کتنی بھیانک ہوگی۔ آؤ وہ زنا کا راستہ کون سا ہے جس کو قرآن منع کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کی بھی، قوم کی بیٹیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ماں باپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔
भाइयों की भी तवज्जो चाहता हूं, और मैं यहां फैश बात करने नहीं बैठा बल्कि दिल का दर्द पेश करने के लिए बैठा हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुस्लिम बेटियां अगर किसी के साथ भाग रही है, अगर मुस्लिम बेटियां अंधेरे में बैठकर किसी के साथ गुफ्तगू कर रही है, तो वो सिर्फ उसके बाप की बेटी नहीं है बल्कि एक मुसलमान बेटी, पूरी कौम की बेटी है। अगर किसी मुस्लिम बेटी की शक्ल अखबार में छपती है तो गोया कि पूरी कौम रुस्वा होती है, पूरी कौम की आबरू का जनाजा निकलता है, पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकलता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिना जिस मंजिल का नाम है माअज़ल्लाह, वो नाकामियों की बदतरीन मंजिल, वो तो बड़ी खतरनाक है। उसके मुतालिक तो मेरे रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिना करते हुए पकड़ा जाए और साबित हो जाए कि इसने जिना किया है, अगर वो शादीशुदा है तो उसको संगसार किया जाएगा, और अगर वो गैर शादीशुदा है तो फिर उसको जो है वो कोड़े लगाए जाएंगे। बल्कि अल्लामा अब्दुल रहमान लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि बंदर भी जिना को पसंद नहीं करते। अगर बंदरों में भी कोई जिना करता है तो बंदर उसको भी संसार करते हैं। आप अंदाजा करें, बंदर सेक्स के एतबार से सबसे मशहूर जानवर है, लेकिन अगर उस कौम में भी जानवरों में भी कोई जिना कर ले, यानी जिसके मुतालिक जिसको जोड़ दिया जाता है, अगर उसके सिवा किसी और के साथ किसी का मामला दरपेश हो तो बंदर एक दूसरे को पत्थर मार मार के हलाक करते हैं। मुझे बताओ, जिस फेल को बंदर जैसी कौम पसंद नहीं करती, उस फेल को मुसलमान मुआशरा कैसे पसंद कर सकता है? लेकिन आज मुस्लिम बच्चियों के जो कदम बुराइयों की तरफ उठ रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों के कदम जो बुराइयों की तरफ उठ रहे हैं, उसकी वजह यह है जिना को मोहब्बत का नाम दे दिया गया, जिना को प्यार का नाम दे दिया गया, जिना को इश्क का नाम दे दिया गया, नफसानी ख्वाहिशात को प्यार का नाम दे दिया गया। अल्लाह फरमाता है इन्नहु काना फाहिशा, ये बहुत बुरा रास्ता है। जिस रास्ते तुम जा रहे हो, मिसाल के तौर पर नुक्कड़ पर बैठ करके चलती हुई लड़कियों को तकना, इसी तरीके से बाजारों में जाना, मीना बाजार में जाना, सर्कस में जाना, फिल्मों में जाना, और ये सारे मौके ढूंढना कि लड़कियां कहां होगी, ताकि हम उनको धक्के दें, उनको देखें, उनके साथ मस्ती मजाक करें, उनके साथ रेल पेल करें, उनके साथ खेल कूद करें। ऐसे मौके ढूंढने वाला बदतरीन इंसान है। और याद रखना, जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, मगर कुदरत हर एक इंसान को देख रही है। अपनी जवानी को अगर तुमने अपनी आंखों को बुरा देखने के लिए वक्फ कर दिया है तो याद रखना, तुम्हारा बुढ़ापा सिसक सिसक करके गुजरेगा। ये मेरे बद्दुआया जुमले नहीं हैं, बल्कि ये हकीकत है। जो जवानी को आवारगी की राह पर गुजार देते हैं, जो जवानी को अय्याशियों की राह पे गुजार देते हैं, जो जवानी को औरतों और लड़कियों की राह पे गुजार देते हैं, फिर उनके बच्चे भी उनको साथ नहीं देते, फिर उनके पोता पोती भी उनको भाव नहीं देते, माशरा भी उनको चारपाई पर बैठा हुआ सिसकता हुआ देखने के बाद कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। इसलिए कि जो खुदा की नजरों से गिर जाता है वो किसी की नजर में कभी चढ़ नहीं सकता। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। आपने नहीं देखा यजीद ने जिना के आशियाने तामीर किए, लेकिन आज उसकी कब्र का निशान भी मौजूद नहीं। हुसैन तकवा का मुजस्सम बन गए। आज भी अल्लाह अकबर उनके नाम की महफिलें सजती है। बड़े बड़े बादशाह, शाहाने वक्त, सल्तनत के वारिसीन कहलाने वाले जिना के अड्डे तामीर करते रहे। आज उनका कौन पुरसाने हाल है, उनकी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, गुदड़ी पहनने वाले सूफियाए किराम, औलियाए इज़ाम, आज उनके मज़ारात पर जो है गुलामों की मंगतों की भीड़ नजर आती है। याद रखें, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी नामहरम औरत पर नजर उठाना ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। शैतान उस इंसान पर भयानक हमला करता है कि पहले दिखाता है और दिखाने के बाद फिर आंखें चार करवाता है और फिर नहुसत में मुब्तला करता है। सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना मारूफ करखी, ये वो बुजुर्ग हैं जो हजरत इमाम रजा अली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं, और हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े इमामों में इनका शुमार होता है। मारूफ करखी
پہلے ان کا خاندان مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہوئے، خاندان مسلمان ہوا، امام رضا علی رضا کا دامن ملا، اور دامن ملنے کے بعد پھر اس منزل پر پہنچے کہ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر کہلائے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی فرماتے ہیں اگر بکری خریدنی نہیں ہے، میں ان کے مفہوم کی تشریح کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، اگر تمہیں بکری خریدنی نہیں ہے، بکری کا دودھ دونا نہیں ہے، بکری سے کوئی کام نہیں ہے، تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں تقویٰ کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو۔ مادہ بکری، ظاہر سی بات ہے بکری تو ہمارے یہاں مادہ کوئی کہتے ہیں، لیکن بکری کے تھن کو دیکھنے سے، بکری کو دیکھنے سے پرہیز کیا کرو۔ نگاہ کی حفاظت اسلام میں اس قدر ہے، اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا ایک مقام پر، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی چادر جو ہے کسی رسی پر یا دیوار پہ ڈال کر کے سکھائی جا رہی ہو تو اس چادر کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے بھی دل کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے۔ جو مذہب غیر محرم عورت کے کپڑے دیکھنے سے بچنے پر پابندی لگاتا ہے کہ بچا کرو، اس کو دیکھنے سے بچنے کی بات کرتا ہے، وہ مذہب عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو تکنا فیشن ہے، اور آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر بن سنور کر کے نکلتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے بن سنور کر نکلنے والے جو ایک دوسرے کو اپنے جھانسے میں ڈالیں، ظاہر سی بات ہے اچھے کپڑے پہننا اسلام میں منع نہیں، بن سنور کر نکلنا اسلام میں منع نہیں، لیکن نیت اگر گندی ہو نا کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی میرے جال میں پھنس جائے، لڑکیاں اس نیت سے نکلتی ہے کہ مجھے دیکھے تو لوگ کہے کیا ہیروئن نظر آتی ہے، سہیلیاں کہیں ہیروئن نظر آتی ہے معاذ اللہ، اور مردوں کو جو ہے دعوت نظارہ دے، اللہ اکبر، اور کوئی مرد اس طریقے سے بن سنور کر نکلے کہ مجھے لڑکیاں دیکھیں اور میرے جال کے اندر پھنس جائے۔ یاد رکھیں، میں نے پہلی کہا میں معذرت چاہتا ہوں، حق بولنے کا عادی ہوں، عنوان دیا گیا ہے، میں بری بات کرنے نہیں بیٹھا، معاشرے کی اصلاح کرنے بیٹھا ہوں، نہ اس کا کوئی شوق ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، لیکن بات ہمارے سماج کی ہے۔ تھوڑی سی جینس ٹائٹ پہن کے نکلی، اس میں آدھی کمر ننگی نظر آ رہی ہے اور شارٹ شرٹ اس پہ پہن لیا، اور ایسا اترار آئے کہ جیسے آسمان سے ابھی نازل ہوا ہے، اور مجھے دیکھیں تو لوگ کہیں کہ یہ کون صاحب آ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب دا نبی فرماتے ہیں میں نے شب معراج جہنم کے اندر کچھ لڑکے اور لڑکیوں کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کٹتا ہوا دیکھا، ان کی چیخ پکار سننے کے بعد میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، لڑکیاں وہ تھیں کہ جو بن سنور کر نکلتی تھی کہ لڑکے دیکھ کر کے ان کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائیں، اور لڑکے اس لیے بن سنور کر نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائیں۔ ولیمے میں سج دھج کر جا رہے ہیں، شادیوں میں سج دھج کر جا رہے ہیں، اگر اس لیے سج کر کے جا رہے ہیں کہ اچھا لگے لوگوں کو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جا کر کسی کو پھنسائیں گے اپنے جال میں تو یاد رکھو تمہاری نیت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر لڑکوں کی چال بدل جاتی ہے، لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی چال بدل جاتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی چال بدلنے والوں، کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک دن تمہیں جنازے میں رکھ کر کے اس چال پر لعنت ہو جو لڑکیوں کو دیکھ کر بدل گئی، جو لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی بدل گئی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس چال کو تو یاد رکھو جو چال نہیں ہوگی تمہیں ایک جنازے کے اندر بٹھا کر کے بلکہ سوار کر کے لٹا کر کے چار اپنے کندھے پہ لے جا رہے ہوں گے، اس وقت تمہاری عیاشیوں کا کیا بنے گا؟ اس وقت تمہاری راتوں کا کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ قیام کی جگہ ہے، اسلام تو وہ مقدس دین ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔